السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ عبدالصمد امیری اور آپ دیکھ رہے ہیں گفتار امیری، میرا یوٹیوب چینل جس پر ہم دیکھ رہے ہیں احادیث مبارکہ۔ ہمارا مقصد اللہ کی رضا۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند ہے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نیا پیغام آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادم ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن یسار جو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ابو جہیم بن حارث بن صمہ انصاری یعنی صحابی کے پاس آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بئر جمل کی طرف سے تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص نے آپ کو سلام کیا، یعنی خود اسی ابو جہیم نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ دیوار کے قریب آئے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر ان کے سلام کا جواب دیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 337۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزی اپنے والد سے بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی نہیں ملا، تو میں اب کیا کروں؟ اس پر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ سفر میں تھے، ہم دونوں جنبی ہو گئے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں نے زمین پر لوٹ پوٹ لیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور پنجوں کا مسح کیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 338۔ عبد الرحمن بن ابزی ان کے والد نے عمار رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ بیان کیا جو پہلے گزر چکا، اور شعبہ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کر لیا اور پھونکا، پھر ان سے اپنے چہرے اور پنجوں کا مسح کیا۔ اور نضر بن شنبل نے بیان کیا کہ مجھے شعبہ نے خبر دی حکم سے کہ میں نے زر بن عبداللہ سے سنا، وہ سعید بن عبد الرحمن بن ابزی کے حوالے سے حدیث روایت کرتے تھے۔ حکم نے کہا کہ میں نے یہ حدیث ابن عبد الرحمن بن ابزی سے سنی، وہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ عمار نے کہا جو پہلے مذکور ہوا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 339۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے بیان فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم ایک لشکر میں گئے ہوئے تھے، پس ہم دونوں جنبی ہو گئے، اور اس میں ہے کہ بجائے نفخ فیہما کے انہوں نے تفل فیہما کہا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 340۔ بیان کی گئی تمام احادیث مبارکہ صحیح البخاری کے باب تیمم کے احکام و مسائل سے ہیں۔